ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ ان کا اصلی نام فاطمہ تھا۔ وہ مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن اب تک وہ بڑی کامیابی سے اپنے قول اسلام کو کافروں سے چھپائے ہوئے تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب ان کے ہاں جا کر ان سے کہا کہ میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے، تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئیں۔ جب انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو بے اختیار چیخ پڑی اور بولیں، اللہ کی قسم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں، برے لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے ام جمیل سے رسول اللہ کا حال دریافت کرتے ہوئے پوچھا۔ ام جمیل نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ بھی قریب تھیں۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ ام جمیل نے آہستہ سے کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ اس پر وہ بولے، تم ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور ان کی والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ کافروں کا ظلم جب اپنی انتہا کو چھونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ کافی مسلمان ہجرت کر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کی غرض سے مکے کو چھوڑا۔ راستے میں انہیں قبیلہ قارہ کے سردار رابعہ بن رفیق ملے۔ ان کی کنیت ابن داغینہ تھی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر، کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، مجھے اذیت پہنچائی اور مجھ پر حالات تنگ کر دیے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ ابن داغینہ نے کہا، ابو بکر، آپ جیسے شخص کو نکالنا چاہے نہ نکالنا چاہے، آپ تو خاندان اور قبیلے کو عزت و زینت بخشتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ واپس چلیں، آپ میری پناہ میں ہیں، اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ مکے میں داخل ہو کر ابن داغینہ نے کہا، اے قریشیوں، میں نے ابو قحافہ کے بیٹے کو پناہ دی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہے عبادت کریں، گھر سے باہر عبادت نہ کریں، نہ اونچی آواز میں قرآن پڑھیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کا دل بہت نرم تھا۔ جب وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے، راہ چلتے رک جاتے اور قرآن سننے لگتے۔ مکہ کے کافروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ابن داغینہ کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی۔ ابن داغینہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے قریش کی شکایت بیان کی تو آپ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اپنے لیے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بے فکر ہو کر پہلے کی طرح اسلام کی دعوت پھیلانے کا کام کرنے لگے۔ کافروں نے انہیں کئی بار شدید تکلیف پہنچائیں، لیکن وہ ثابت قدمی سے اسلام اور اللہ کے رسول کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے ہوش میں اپنے والدین کو دین حق کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح و شام دونوں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ آتے ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے،
وہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب مدینہ ہجرت کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے ہمراہ سفر کے لیے روک لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 مہینے تک 2 اونٹنیوں کو لے کر کے پتے کھلا کر تیار کرتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ہم دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی نے کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور منہ پر چادر اوڑھے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی اس وقت تشریف نہیں لائے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم آپ اس وقت کسی خاص ضرورت ہی سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق اتنا خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم مجھے اس روز پتہ چلا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی 2 اونٹنیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہوئے کہا میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیمت دے کر لوں گا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے جلدی سے دونوں کے لیے سفر کا سامان تیار کیا، ایک چمڑے کی تھیلی میں ان کے لیے کھانا رکھ دیا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے اپنے کمر بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس سے تھیلی کا منہ بند کیا، اس وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین رکھا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق جبل سور کے غار میں پہنچے۔ یہ غار مکے کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راستہ پتھریلا تھا، دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا جب مجھے دشمن کا آگے سے خطرہ محسوس ہوتا تو میں آگے ہو جاتا ہوں اور جب پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ غار ثور بہت بلندی پر تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر پہنچے۔ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق خود اندر داخل ہوئے، غار کو اچھی طرح صاف کیا، جھاڑا، پوچھا، جہاں جہاں سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، پھر بھی 2 سوراخ بچ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ان سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر سوراخوں پر سیدنا ابو بکر صدیق نے پاؤں رکھے تھے، ان میں سے کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا۔ انہوں نے کافی دیر صبر کے ساتھ تکلیف کو برداشت کیا، معمولی سی بھی حرکت نہ کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن جب درد حد سے بڑھ گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میری ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب لگا دیا، زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔